شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين. ثم الصلاة والسلام على رسول النبي المكي المدني القرشي النبي الهاشمي مولانا الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فدائهم ومسائهم ونجابتهم وخطابتهم وطهارتهم وسخاوتهم ورسالتهم وإمامتهم وولايتهم وشجاعتهم وفضيلتهم وقدرتهم وعطاشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سلام. عزیزان سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاطر کربلا و عاشقان حضرت علی مختار و فدائیان حضرت حیدر تجار کائنات عالم آدم کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور مقدس و مطہر و مقدس و کتاب قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے والکاظمین الغیظ. یہ مجلس جس معتبر ہستی کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے اس کا نام قاسم ہے. قاسم کا مطلب ہوتا ہے غصے کا پینے والا. قاسم کا مطلب ہوتا ہے غصے کا پینے والا. اسی موضوع اور تناسب کے اعتبار سے ہم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے کہ اور عرف عام میں بھی ہے قوم میں سب سے شجاع بہادر وہی مانا جاتا ہے جو جتنا زیادہ غصے کو پینے والا ہو. ٹھنڈا ہو گیا میں غصے کو جتنا زیادہ غصہ بھی مطلب الگ پائٹیگری غصے کی کوالٹیز ہوتی ہیں. غصے کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں نا. معلوم کوئی آپ کی بیوی کو پیٹ رہا ہے آپ کو غصہ نہیں آ رہا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے بچوں کو غلط ستایا جا رہا ہے آپ کو غصے میں کیونکہ مولانا نے بول دیا کہ غصے کو پینا بہت بڑی بہادری ہے. تو یہ بہادری غصے کا پینا نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جی اپنے اہل و عیال کو یا کسی مومن کو ستایا جا رہا ہو آپ سمجھ رہے ہیں نا یا کسی مومن کو پیٹا جا رہا ہو یا دین خطرے میں ہو کوئی دین کو برا کہہ رہا ہو یا مولا حسن کے خلاف کوئی گستاخی کر رہا ہو آپ ٹھنڈے کے ٹھنڈے آپ سے مراد جی آپ سمجھنے میں کیا کر رہا ہوں نہیں. ایسے موقع پر دین کا کوئی بھی معاملہ ہو اگر بولنا ضروری ہو کہہ رہا ہوں اگر بولنا ضروری ہو چپ رہنا حرام ہے. اور اگر چپ رہنا ضروری ہو تو بولنا حرام ہے. میں نے کیا کہہ گیا سوال تو پڑھیے یہ شریعت کا کلیہ ہے کہ جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں ہمیں بولنا نہیں چاہیے اور جہاں ہمیں بولنا چاہیے وہاں ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے.
وہی یہی ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام. ان کی لائف آف ہسٹری آپ دیکھیں گے تو خدا کی قسم بڑا شوق پیدا ہوگا ان کی سیرت کو فالو کرنے کے لیے. اللہ نے آیت ایک طرف ارشاد فرمائی اور میں شاید اس سے پہلے بھی کبھی بس آنن فانن گزارش کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں کنیز والا واقعہ، شوربے کے پیالے والا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہوگا. آسان ہے. یہ ایک مرتبہ دوسرے امام کے زمانے میں عالم وجود میں آ چکا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام بہت اچھا سا لباس پہن کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کنیز شوربے کا پیالہ لے کے آئی اور وہ پیالہ اس کا پتہ نہیں کس طریقے سے موسم بدلا، وقت بدلا، ٹائم بدلا، آج سمجھ رہے ہیں اس کا پیر الجھا، دوسرے پیر سے تھوڑا ٹکرایا، کیا ہوا کہ وہ صاحب شوربے کا پیالہ مولا کے اوپر ہی، اور لباس بھی تو بہت اچھا تھا، اپنی امام کا لباس، معصوم کا لباس، خود معصوم ہوتا ہے. اللہ تو وہ ایک وہ واقعہ، ایک ہمارے اور آپ کا آج موسم کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے ساتھی امام کے زمانے میں بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ یہ وہ نوجوان دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور کنیز شوربے کا پیالہ لے کے آئی اور پتہ نہیں کس طریقے سے حالات کرنے کو شوربہ مولا کے لباس پر گر رہا ہے نا. دیکھو غصہ آئے گا نا، بالکل غصہ آئے گا. اگر نیا اچھا سا لباس ہم پہن کے بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا ہمارے اندر بھی، ہم جتنے ہی بڑے مولانا کیوں نہ ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں سے ابلیس اپنا کام ضرور کر بیٹھے گا. دکھتا نہیں ہے یا یہ ہے یا عقل نہیں ہے یا شعور نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا یا نہیں. مگر روایت میں ملتا ہے خدا کی قسم عوام عوام ہے، امام امام ہے. نہ دوسرے امام کی تیوریوں پر بل آئے، نہ ساتویں امام کی تیوریوں پہ بل آئے. وہاں بھی وہی انداز، بس ذرا سا یوں جو دیکھ لیا تو کنیز نے فوراً پڑھا بل کاظمین الغیظ. مولا نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف، میں نے اپنے غصے کو بل کاظمین الغیظ. کنیز سمجھ گئی کہ بادل منڈلا رہے ہیں اور غصے کی برسات ہونے والی ہے. ماحول جیسا ہو انسان اسی ماحول میں رغبت جاتا ہے نا. کنیز سمجھ گئی اندر سے مطلب گڑبڑ ہے، باہر کے حالات موسیٰ کاظم علیہ السلام سنبھالے ہوئے ہیں، مگر ان کا دیکھنا ہی بہت بڑی بات. جیسے یوں کر کے دیکھا کنیز ہوشیار تھی، اسے تڑ سے جملہ پڑھا والکاظمین الغیظ. کاظم نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. تھوڑا آپ بھی پی لیجیے، کچھ سلوات تو پڑھیے بھائی محمد میں نے اپنے غصے کو پی لیا. مگر اسی پر اکتفا نہیں ہوئی، کنیز ہوشیار تھی، اس نے دوسرا جملہ پھر پڑھا والعافین عن الناس. مولا نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، غصے کو بھی کیا اور معاف بھی کر دیا. کنیز کو ابھی تشنگی باقی، پوری سیر و سیراب نہیں ہوتے کا بندہ ہو یحب المحسنین. مولا نے فرمایا جا میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کر. یہاں تک معاملہ ہے نا. یہ صرف آزاد ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا آزاد کرنا ضمانت اس بات کی ہے کہ اب تم اس ماحول میں رت بس گئی ہو، ہمارا دماغ ہمارا مزاج پلٹ رہی ہو، تو اب یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں اپنے سے الگ کر دیا. آزاد کرنے کا مطلب جو ہم یہاں انجام دے رہے ہیں اب یہی تم وہاں جا کے انجام دینا، تم سے کاظم انجام دے رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد کسی کے پلے پڑے نہ پڑے بہت بڑی بات اس وقت میں گزارش کروں. مولا عباس کا عالم سامنے ہے.
یہ مطلب بہت بعض حضرات اور ذاکرین رو میں گزر جاتے ہیں نا پڑھ کے آزاد کر دیا تو پھر وہ اپنا عیش پہ لگ گئی ہوگی، وہ خوشیوں میں ادھر جشن منائے ہوں گے کہ ہم غلامی سے آزاد ہو. نہ 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 نہ، غلامی سے آزاد کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، امامت سے ایک لمحے کے لیے رشتہ ٹوٹا نہیں. امامت کے سے ایک لمحے کے لیے رشتہ آزاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، نہیں. اب جو ہمارے شہر میں رہ کے تم نے سیکھا ہے کہ شادی کرا، اب جہاں جاؤ وہی ہمارا قانون نافذ کرو. اللہ کی مخلوقات کے مابین کہ ہمارا رہن کیسا، ہمارا سہن کیسا، ہمارا ذہن کیسا، ہمارا مزاج کیسا، ہماری سوچ کیسی، ہماری فکر کیسی، ہمارا دماغ کیسا، ہمارا فیصلہ کیسا، ہماری عبادت کیسی، ہماری ریاضت کیسی، ہماری خطابت کیسی، ہماری سخاوت کیسی، ہمارا رکوع کیسا، ہماری عبادت کیسی، ہماری اطاعت کیسی، ہماری تلاوت کیسی. آپ یہ سب بتاؤ جا کے دنیا کو، تاکہ پتا چلے کہ جب غلام ایسا ہے تو پھر امام کیسا. زمانے کو بتاؤ جا کے. آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا مشن ہے اس کو آپ جا کے آگے بڑھاؤ، ہمارے مشن کو رکنے نہیں دو. علی لو یہ سچ ہے کہ امام سے، اپنے زمانے کے امام سے جتنا ہم قریب ہوتے رہیں گے، دنیاوی رکھ رکھاؤ کا جو دائرہ ہے وہ تنگ ہوتا رہے گا، اور آخرت کا دائرہ سبحان اللہ وسیع ہونے لگے گا. آخرت کا دائرہ وسیع ہونے لگے گا. اور یقین نہ آئے تو تاریخ معجزوں کا شہر بڑی معتبر کتاب 4 جلدوں کو ہے، اس میں علامہ لکھتے ہیں، وہ ایک روایت مختصر سا لمحہ علامہ لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چاہنے والا تھا مولا کا، بہت دل سے بائی ہارٹ قلب سے چاہنے والا مولا کا، مولا کے دیدار کے لیے اپنے قریے، اپنی بستی، اپنے سٹی، اپنے شہر سے چلا مدینے کی طرف ساتھ امام کی زیارت کے لیے. اور بیرون مدینہ کہیں نہ کہیں پر وہ اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اب وہ در دولت موسیٰ کاظم علیہ السلام تک نہ پہنچ پایا. حد یہ ہو گئی کہ مرنے کے قریب اس کا وقت آ گیا اور اس کو لگا کہ اب ہماری موت واقع ہونے والی، توجہ کیجیے گا، واقع ہونے والی ہے. تو اس کے کلاوار میں جو لے کے چلا تھا، جو سر و سامان جو لے کے چلا تھا، اس نے اپنے ایک چاہنے والے صحابی سے کہا کہ میرے پاس کچھ اثاثہ ہے، کچھ پیسے، کچھ دینار ہیں، ذرا ان کو نکالو، یہ کب کام آئیں گے، ذرا کچھ غریبوں اور مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹ دو جاتے. کیا پتا اس کی برکت سے موسیٰ کاظم کی زیارت ہو جائے. کہیں توجہ کیجیے میں کیا کر رہا ہوں. کیا پتا اس کی برکت سے جی دولت رکھی کی رکھی رہ جائے گی اگر آنکھ میری بند ہو گئی. کیونکہ حضور سے ہم سن چکے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر 1 درہم وارد ہوئے، اپنی خواہش کو سمیٹ کے پامال کر کے 1 درہم دو گے، مرنے کے بعد احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کیا جائے تو 1 درہم کی برابری وہ خیرات نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے وہ تو خواہش کا چراغ بجھنے کے بعد کی خیرات ہے، یہ خواہش کے چراغ جلنے کی بات ہے. اس وقت کا 1 درہم دینا کوئی معمولی بات ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں نا جی. اس سے کہا بھائی جو ہمارے تھیلے میں کچھ دینار ہے، مدینے کے کچھ غریب اور مسکین ہیں، ذرا ان کو بٹوا دیا جائے. اور سنیے، جیسے ہی ان کے جو چاہنے والے تھے، فرینڈ تھے، ان کے حبیب کے دوست تھے، انہوں نے تھیلے سے دینار کی تھیلی نکالی اور وہ بانٹنے چلے گئے ادھر، اور یہ ادھر وہ بانٹنے گئے. ادھر ساتھ میں امام کا غلام شربت گلاس سجائے ہوئے
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کیا فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری رضا کی خاطر میری راہ میں ایک نیکی کرتا ہے ہم اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ادھر اس نے کہا جاؤ جاؤ تو جا کے کیا پتہ کیا ہو جائے، پیسہ ہاتھ نہیں آئے، کم سے کم مخلوقات خدا کے کام تو یہ پیسہ آ جائے گا، کس کام کا پیسہ ہے۔ جدھر تو ان کے صاحب دوست بانٹنے کے لیے چلے، ادھر سے ساتھ پہ امام کا چاہنے والا غلام شربت پتیلی پر سجائے ہوئے آ گیا، آقا بھائی سلام علیکم، آپ بھی میرا سلام ہو، اور یہ شربت ساتھ امام علیہ السلام نے ابھی ابھی آپ کے لیے بھیجا ہے اور کہا کہ میرے زائر کو میرا سلام کہنا چاہتے ہیں۔ عظمت آپ دیکھیں، امام سے وابستگی کا معجزہ کرامت آپ دیکھیں کہ ان کا سلام بعد میں پہنچ رہا ہے، امام کا سلام زائر کو پہلے آ رہا ہے۔ یہ تو تمنا لے کے چلے تھے اور ادھر سے شربت پہلے ہی آ گیا، شربت پہلے ہی آ گیا۔ پی لو، غلام نے کہا بزرگ ہو، مولا نے کہلوایا ہے، مولا نے کہا یہ شربت پی لیجیے آپ، ابھی آپ کو اور زندہ رہنا ہے، انشاءاللہ شربت میں اللہ شفا عطا کرے۔ کیا سنا آپ نے؟ اللہ شربت میں شفا، جبکہ ٹھوکروں میں موت اور حیات ان کے موجود ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ شفا دے گا، اللہ یوں ہی عظمتیں نہیں دیتا، ارے تم اللہ کو مانتے رہو، اللہ تمہارا مقام بڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد کتنی عظمت ہے۔ امام حجت خدا ہیں، روح خدا ہیں، کائنات کی زینت ہے، ساری اتھارٹی، ساری قوت، طاقت، اقتدار سب کچھ امام کے پاس ہے، پھر بھی غلام سے کہلوا رہے ہیں، میرے صحابی سے کہنا، زائر سے کہنا یہ شربت ہم نے بھیجا ہے اور اللہ انشاءاللہ اس میں شفا ضرور دے گا، اور شربت پی کے تم میرے پاس ہوگی۔ امام نے کہلوا کے نا بھیا آپ جس کو امام کہہ دے کہ تم میرے پاس ہوگے تو اب پاسپورٹ بھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، زمینیں سمٹ جائیں گی، ظاہر امام کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ بہت ہندوستان کے لیے تو مثالیں ہیں، میں وقت نہیں ہے اس وقت، آپ سمجھیں نجیب آباد میں ایک خاتون رہتی تھی، مونگ پھلی بیچتی تھی، نجیب آباد میں ایک کسی بزرگ نے مجھے بیان کیا تھا، آج سے تقریباً 19 سال پہلے، میں ملک جہانگیر آباد رسول پور کے پاس پڑھتا ہے، جہاں کے افضال بھائی ہیں ماشاءاللہ، رامپور لگینے کے بعد پڑھتا ہے بھائی، 19 سال پہلے میں حیدرآباد پڑھنے گیا تھا ملک جہانگیر آباد، وہاں ایک مردموں میں نے ذکر کیا تھا نجیب آباد میں بات آ گئی ہے تاکہ ہم غفلت میں نہ رہیں، اگر ابھی بھی ہم اپنے امام سے دور ہیں تو اپنے زمانے کے امام سے، یہ شب جمعہ ہے، یہ قریب ہونے کی شب ہے اپنے امام سے، مناجاتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، صلاؤں کے ذریعے، آنسوں کے ذریعے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، آنکھوں کے ذریعے، گریا کے ذریعے، مدعا کے ذریعے امام سے قریب ہونے کی شب نجیب آباد کی مومنہ خاتون اپنے دروازے ہی پہ بیٹھ کے منہ پھلی بیچا کرتی تھی، حجاب میں بھی کرتا تھی، آقا نے پابندی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اے جائز تجارت میں کیا پریشانی ہے بھائی، کسی سے مان تو نہیں رکھتے ہیں نا بھائی، سے مانگنا تو وہ رہا تھوڑا بھائی، کسی سے مانگنا یہ غلط ہے، اپنے دروازے ہی پہ سچا، اچھا، نیک، بھلا، بولا، حلال کاروبار کرنا کیا برا ہے؟ اب دنیا کو پسند آیا ہو نہ پسند آیا ہو، مگر وعدہ کربلا کو تو اس کا کاروبار پسند تھا، تبھی تو بغیر پاسپورٹ کے ان کو کربلا بلا لیا۔ صلوات تو پڑھیے بھائی محمد جیسے فضا کو افریقہ سے یوگانڈا سے کام میں سیدہ نے مدینے بلا لیا، فضا تم تیار ہو، سارے انتظام سفر ہمارے حوالے،
ویسے مونگ پھلی بیچنے والی ایک خاتون سیدانی نجیب آباد کی رہنے والی مومنہ نمازی پرہیزگار شمشدار آج سمجھ رہے خواب میں دیکھتی کہ فتح کربلا آئے ہوئے اور خواب میں ظاہرہ تو تمنا رکھتی ہے میرے زیارت کی. ہاں مولا کیوں نہیں. کہا تو پھر پرسوں جمعے کے دن بعد نماز جمعہ بس تم تیار رہنا اور تم تیار رہنا. نجیب آباد سے دہلی کا سارا انتظام ہمارے سر ہے اور دہلی سے تہران تک کا سارا انتظام ہمارے سر ہے. تہران سے کربلا تک سارا انتظام ہمارے سر ہے. جو جو امام نے خواب میں اس کو سمجھایا تھا ویسے ویسے گھر سے وہ آگے بڑھتی گئی. لوگ تقدم کے لیے آگے بڑھتے گئے, موسم ویلکم کرتے گئے اور دھیرے دھیرے وہ مولا کے رباط میں پہنچ گئی. نہ ویزے کی ضرورت پڑی نہ پاسپورٹ کی ضرورت پڑی. صلوات پڑھے محمد قربانی ضروری ہے, نفسی قربانی بہت ضروری ہے. ساتھ میں امام کی سوانح حیات میں بیان کر رہا ہوں مختصر آپ کی خدمت میں. تو حضور ادھر شربت آیا اور انہوں نے شربت پیا اور شربت ایسے پیا جیسے جان پہ جان آ گئی. جیسے انجیکشن نہیں لگتا اور کیا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے 2 منٹ میں, جان میں جان آ گئی, قوت میں قوت آ گئی, طاقت میں طاقت آ گئی. ابھی لیٹے ہوئے تھے, بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, کھڑے تھے امام کے دروازے کی طرف چلنے لگے, چلنے لگے اور در دولت مولا پہ پہنچ گئے. دق الباب کیا, غلام دروازے پر تھا. اس نے کہا اب آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے, امام حجرے خاص میں آپ کو بلا رہے ہیں. سبحان اللہ, امام حجرے خاص میں آپ کو بلا رہے ہیں. اب جیسے یہ زائر وہاں پہنچے اور پہنچ کے مولا کو سلام کیا, مولا سے مصافیہ کیا اور مصافیہ کرنے اور مولا بہت بہت شکریہ اور آپ نے شربت بھجوایا. مولا نے فرمایا شکر اللہ کا پہلے ادا کیا کرو. جو اللہ کا شکر نہ ادا کر سکے وہ بندے کا شکریہ کیا ادا کرے گا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے نہ بنایا ہوتا تو پھر یہ کیسے سارا انتظام ہوتا. اور یاد رکھو تمہاری بھی تو کچھ کرنی ہے, کچھ میرا کام ہے. اب یہاں پہ سجھاؤ دیا ہے مولا نے جو ہمارے آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے. خدا کی قسم آپ سمجھ رہے کہ تمہاری کوشش پہلے تھی, بعد میں کارنامہ ہمارا تھا. جو تم کو کئی موقعوں پر اللہ نے بچایا ہے, موت آنے سے تم کو کئی موقعوں پر اللہ نے بچایا ہے کیونکہ تم خیر بہت کرتے ہو, تم صدقہ بہت دیتے ہو. تم اگر درہم کی تھیلی پاس سمیٹے رہتے تمہاری موت واقع ہو چکی تھی. کیا کہہ رہا ہوں, تم اگر درہم سمیٹے رہتے تو تمہاری موت واقع ہو چکی تھی. تمہارے دل میں خیال آیا کیا پتا یہ کون لے گیا میرے مرنے کے بعد. بہتر یہی ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے حقداروں تک یہ پہنچا دیا جائے, حقداروں تک یہ پہنچا دیا جائے, حقداروں تک یہ پہنچا دیا جائے. اللہ کو تمہارا یہ انداز سخا بہت پسند آیا اور پتا ہے میرے محب, میرے زائر, اب دوگنی عمر تمہاری اللہ نے اسی خیر کی وجہ سے بڑھا دی ہے. اب اور جیو, خیر کرتے رہو اور خیری عمل ولایت علی سے جڑے رہو. صلوات پڑھیں محمد امام سے وابستگی کا یہ طریقہ ہے. جتنا اپنے امام سے ہم وابستہ ہوتے رہیں گے اتنا ایک جمعہ. اور آپ کی خدمت گزارش کرتا ہوں حضور آج شب جمعہ ہے اور پھر ہمیں بھی آپ کو بھی ضرورت بہت ہدایت کی ہے, بہت ہدایت کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں نا, اور جتنی ہدایت ہو جائے اتنی ہی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طول السفر وقلت الزاد, سفر طولانی ہے اور زیادہ راہ کم ہے. یہ خطبے میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں وقلت الزاد وطول السفر,
سفر بہت طویل ہے مولا فرماتے ہیں، اور ذات راہ پہنچ کر جتنی زیادہ سے زیادہ ذات راہ ہمارے پاس ہو جائے اتنا یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سکون ملے گا۔ حضرت امام سے وابستگی کا یہ لمحہ، اور تو بہت سے لمحے ہیں عزیزان گرامی، بہت سے مواقع ہیں اور بہت سی منزلیں ہیں۔ ساتھ میں ماں کی 55 سال کی زندگی گزری، کتنی 55 ایئرس، یعنی 55 سال کی زندگی اس فرش زمین پر گزری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے موقع ایسے آئے کہ جہاں ساتھ امام علیہ السلام نے آسان ہے یہ دوسرے خلیفہ لعنت اللہ علیہ، دوسرے خلیفہ لعنت اللہ علیہ کی نسل میں سے ایک صاحب تھے مدینے میں، اور وہ ساتویں امام کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر دادا ان کے دادا مدر مولا کائنات کو سرد و شتم کچھ کرتے تھے، اور یہ ساتویں امام کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ کیا سنا ہے میرا؟ کوئی بعض حضرات جو صحابی نہیں ہوتے، بعض صحابی مولا کے پاس آئے، ساتویں امام علیہ السلام کے دشمن کا مولا کہیے تو آج رات میں ہم قتل کر دیں گے۔ قتل سے کچھ معاملہ بنتا ہے، قتل سے معاملہ اور الجھتا ہے۔ دنیا یہی کہے گی ڈر گئے تو قتل کر دیا، نہیں مولا بابا نہیں، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت بڑی تلوار موجود ہے، ہم خود ہی ان کو قتل کر دیں گے۔ تلوار 12 فٹی 14 فٹی کون سی تلوار ہے جو قتل کر، کوئی جملہ سنا پتا۔ مولا نے پوچھا یہ کیا کام کرتے ہیں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے دادا علی کو سب و ختم کرنا، وہ دیکھ چکی نا پوری نسل بتایا گیا۔ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مدینے کے بعد گزارا آتی ہے، کہتی ہے اب صبح جو ہوئی، دیکھیں آپ ادھر سب سے پہلے امام نے کچھ صحابیوں کو روکا، نہیں قتل نہیں کرنا، ہم خود جس حساب سے مناسب ہوگا ہم خود قتل کر دیں گے تاکہ معاملہ صحابیت پر نہیں آئے۔ توجہ ہوتی دانے گرائی، صبح جیسی نمودار بھی ساتھ میں اپنی سواری پر سوار ہوئے اراضی پر پہنچے، اب جیسے اس نے دور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب کھڑا ہو گیا، تھوڑا برا بھلا کہنے لگا، اور برا بھلا وہ کہتا رہا، وہ کھڑا ہوا، مولا نے کہا ہٹو تمہاری کھیتی کو روندنے آئے۔ اب مولا نے پوری کھیتی میں اپنی سواری دوڑانا شروع کی، اور وہ ہائے بلا مچانا شروع کرا، رے یہ کیا کر دیا، میری کھیتی برباد کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور فصل ایسی ہونا تھی، یہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا۔ مولا نے اب آپ یہ بھی تو دیکھیے صاحب سواری کس کی ہے، فصل پہ کون چل رہا ہے، جس کا نام لے کے دانا پیڑ کی صورت اختیار کرے اسے امام کہتے ہیں۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، مولا نے اپنی سواری کو پورے کھیت میں دوڑا دیا، اور اب آخر میں کتنا غصہ تھا اس کا، وہ الٹا سیدھا کہا، اور اب سواری سے اترے اور اتر کے کہا بھائی آپ نے برا والا کہہ دیا نا مجھے، ہاں ہم نے برا والا کہہ دیا، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی کھیتی کو ہم نے روندا ہے، آپ نے جو دانا اس میں ڈالا تھا کتنا پیسہ آپ کا خرچہ ہوا ہوگا؟ تو کہنے لگا 100 دینار میرا خرچہ۔ کتنا خرچہ ہوا؟ کوئی توجہ کیجیے گا جانے گا، ابھی تک مسجد میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے برا بھلا کہا کرتا تھا، صحابیوں کو بھی گوارا نہیں ہوا، لیکن اب آپ دیکھو ہاتھ میں آنے والی تلوار کی کاٹ اور ہے، اور کردار والی تلوار کی کاٹ سبحان اللہ عزیزان گرامی، حضرت دونوں میں فرق ہے نا، جس سے گلا کٹے وہ ہاتھ والی تلوار ہوتی ہے، جس سے خواہش کٹے اس کو کردار کی تلوار کہا جاتا ہے۔ تلوار پڑھے محبت والے خدا کی قسم، مولا نے پوچھا کتنا دانا پانی کی تم نے بویا تھا، کتنا خرچہ ہوا؟ 100 دینار۔
मौला ने पूछा कि अब जो है तवक्को कितने मिलने की है? उसने कहा मिलेगा क्या, तवक्को क्या है, वहां पे तो तुम रोंगी दिया, क्या मिलेगा? मौला ने बोला फिर भी रोंदने से पहले, सुभान अल्लाह, रोंदने से पहले कुछ तो तवक्को थी कि फसल इतनी होगी। उसने हाँ थी, कितनी? 200 दीनार। मौला ने 300 दीनार की थैली निकाली और निकाल तो कीजिए, निकाली और निकाल के हवाले की और ये भी कहा कि अब के फसल हर साल से ज्यादा न हो तो मुझे मूसा काजिम न कहना। और वाकई जो इमाम ने कहा था वो हो के रहा। पता है आपको अब क्या है पता है? दिमाग बदला, फिक्र बदली, जिक्र बदली, लहन बदला, ज़हन बदला, लहजा बदला, सुर बदला, आवाज बदली, अकीदा बदला, अमल बदला, इकराम बदला, सलाम बदला, पैगाम बदला। मस्जिद में आया, मूसा काजिम से बड़ा कोई नहीं, वो भी अच्छे, उनके बाप भी अच्छे, उनके दादा भी अच्छे। सहाबी खड़े हो गए मस्जिद नबवी में और पकड़ लिया उसको और कहा अभी तक तो तुम कहते थे कि ये ऐसे वो वैसे और ऐसे उल्टा सीधा बोलते थे, तुम जुमला सुनेंगे? तो उसने क्या जवाब दिया पता? अभी तक कानों से सुना था इसलिए हम बातिल पर थे, अब हमने आंखों से देख लिया है कि जब मूसा काजिम ऐसे तो अली कैसे हो। सलावत रहे मोहम्मद। ये फिक्र की मंजिल है, खुदा की कसम। अब रहा बदलने वाला मामला तो इसका बड़ा ना बदल पाया, वो बदला बिल्कुल पूरा हर सिरे से बदल गया। क्यों? उसकी भी वजह है, मौला ने खुद बयान फरमाया कि अगर मोमिन की नाक पे तलवार की नोक को रख के ये कहूं कि तू मुझसे दुश्मनी कर, तो वो मुझसे दुश्मनी नहीं कर सकता। और मुनाफिक की झोली में मैं पूरी दुनिया की दौलत डाल के ये कहूं कि तू मुझसे मोहब्बत करो, तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये मसला आलम अरबा का है। अगर वहां कोई दुश्मन अली का है तो दुनिया में आके भी वो दुश्मन ही रहेगा, दोस्त नहीं बन सकता। जी जी। और वहां जो इंसान मुआफ़क़त में रहा और सोहबत की वजह से अगर गड़बड़ी हो गई और जैसे किरदार की झलक सामने आई, लहजा बदल गया, अकीदा बदल गया, अंदाज बदल गया, सुर बदल गया, जिंदगी बदल गई। अल्लाह ने बयान करने को तो बहुत कुछ है इस हस्ती के सिलसिले में, मैं क्या बयान करूं? बहरहाल बहुत वाक़या, मुजज़ा, गुस्से का सिर्फ पीना ही नहीं इनके पास है, रूठे को मनाना इनके पास, बिछड़ों को मिलाना इनके पास, बेदीन को दीनदार बनाना। पूरे शहर की जो बदनाम खातून थी उसको कैद खाने में लेके आ गए। हाकिम वक्त हारून रशीद लानतुल्लाह अलैह सोचा कि सवेरे सवेरे ये टुकी पीट जाएगी और पूरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरे शहर में अपना चर्चा हो जाएगा और ये माज़अल्लाह बदनाम हो जाएंगे कि शहर की बदनाम तरीन कोटे वाली आपने उसको कैद खाने में भेजा गया जी। अब वो जब वो पहुंची तो क्या देखा? इमाम सजदे में। अमा भैया इमाम सजदे में, मगरिब के वक्त भी इमाम सजदे में, 9 बजे भी इमाम सजदे में और 12 जब बजे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ खुदाया, जैसे इमाम का सर उठाओ, इमाम के मुसल्ले के पास कैद खाने में एक शमा थी, उसकी नजर शमा पर थी जी, शमा भी झुकी हुई थी। उसने जैसे ही क्या इमाम का सर उठते देखा तो शमा का भी सर उठा
اور جیسے ہی اس نے ایمان کا سر پھر دوسری مرتبہ سجدے میں جاتے دیکھا، شمع نے بھی اپنی جو اوپر کے سر والی کیفیت ہوتی، نوک جو ہوتی ہے، پھر بل نیچے کر دی۔ ارے جیسے ہی اس نے یہ شمع کی کیفیت دیکھی تو اندر اندر ضمیر جاگا کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ شاید ادھر کا بھیجا ہوا ہے۔ اتنی دیر سے ہم نے ناٹک کیے ہیں، اس کو تو اپنے خدا ہی کی پڑی ہے، جب کہ لوگ درہم و دینار خرچ کرنے حرام مول لیتے ہیں، اور یہ تو ذرہ برابر بھی توجہ تک نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کائنات سے الگ ہے۔ جیسے یہ سوچا کہ آواز اوپر سے آئی، یہی تو کنیز زندگی بنانے کا وقت ہے۔ اب تو اوپر دیکھا تو ملکوت سماوات کو دیکھا، جی بس ان کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی بول رہا ہو، گناہوں میں بہت زندگی گزر گئی، بہتر ہے کہ موسیٰ کاظم کے ساتھ سجدے میں سر رکھ دو۔ بس جب ضمیر بیدار ہوا، ابھی تک تو 12 بجے تک کھڑی ہوئی تھی، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہ کی وجہ سے مولا کو ملوث کر سکیں۔ تو اب جیسے ہی شمع کی کیفیت کو دیکھا، اوپر کے منظر کو دیکھا، معافی ضمیر کی کیفیت کو دیکھا، فوراً ہی امام کے ساتھ سجدے میں اپنے کو اس نے سپرد خدا کر دیا۔ اب وہاں تو جشن منائے جا رہے ہیں، اب آئی تو اب آئی، اب آئی تو اب آئی، ہنگامہ مچ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، عورت کو بھیجا گیا ہے، اب تو ہر طرف بے عزتی ہی بے عزتی ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھ کیا کہتے ہیں، وہ شمع کیا بجھے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ کچھ سوچئے پہلے، جی صبح ہوئی، بڑی دیر ہو گئی، حاکم پتہ نہیں کتنے کروٹیں مار چکا اور جگہ ابھی تک آئی نہیں، چکر کیا ہے یہ، کہیں معاملہ الٹ تو نہیں گیا۔ اگر ڈر اس کو بھی ہے، ڈر اس کو بھی ہے اس بات کا کہ گناہ کا تصور نہیں ہے ان کے پاس۔ دربان کو جو بھیجا گیا، سبحان اللہ، اور یاد آ رہا ہے فرعون نے کیا کہا تھا، ان کی سیرت کو نہ اپنانا، خیال رکھنا موسیٰ بہت ترے والا پیغمبر ہے۔ جادوگروں کو بلایا تھا نا فرعون نے، اور جیسے ہی معجزات دیکھا موسیٰ کا، تمام جادوگر سجدے میں۔ تو فرعون نے کیا کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر سجدہ کیوں کر لیا؟ تو کیا جواب دیا، جب تک اندھیرے میں تھے ہم تیرے تھے، اب اجالے میں آ گئے تو موسیٰ کے ہو گئے۔ صلوات پہ محمد یہ منزل رب نے بتائے۔ اب صاحب دربان نے قید خانے کا دروازہ کھولا اور اندر جو داخل ہوا تو کیا دیکھا، عوام بھی سجدے میں ہے، امام بھی سجدے میں۔ عوام کا مطلب کنیز بھی سجدے میں، امام بھی سجدے میں، غصے سے ہاتھ پکڑا اٹھایا۔ اگر تمہیں کو بھیجا کس لیے گیا تھا، یہ سجدے اور نمازیں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تھا یہاں؟ وہاں خلافت نہ جانے کتنی کروٹیں لیے ہیں، اوپر نیچے ہو رہی ہے، حالت خراب ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ تو پیٹ میں درد اٹھا ہوگا، نہ جانے کیا ہوا ہوگا، وہاں تو نیند حرام آرام آرام ہے۔ چلو جواب دو، چل کے دربار میں کنیز آ گئی، دربار لے کے پکڑ کے دربار میں آ گیا۔ آپ ببولا خلیفہ صاحب لعنت اللہ علیہ، ہارون رشید، کیا کر دیا تم نے، مٹی پھیر دی، بالکل میری محنت پہ پانی پھیر دیا، اور ایسا ویسا، تجھ کو ہم نے کتنا پیسہ دیا تھا اس کام کے لیے کہ ان کے کردار کو تو اچھال دے اور ان کے کردار کو تو زخمی کر دے، اور تو وہاں سجدے میں ملی۔ اب بتائیے، ہم کسی کو بتا تو نہیں سکتے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ توجہ، اب کنیز نے جواب دیا،
بادشاہ تیرا پیسہ تیرے منہ پہ، مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں، ہم ابھی تک باطل پر تھے، اندھیرے میں تھے۔ جی جب امام کو دیکھا کہ جنت کا نمونہ ہے تو اب ہمارا ضمیر جاگ گیا، ہمارا ضمیر جاگ گیا اور ہم نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا۔ امام کے ساتھ ہم نے سجدہ کر کے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب تو ہمیں گلا ہمارا کاٹ دے یا ہاتھ پیر ہمارے اڑا دے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ ہم جدھر سے آئے ہیں ہم ادھر ہی پلٹ کے چلے جائیں گے۔ اگر پہلے جاتے تو امام ساتھ نہ جاتا، اب سجدے کے ساتھ جا رہے ہیں، اب ہم جہاں جائیں گے ہمارا امام ہمارے ساتھ جائے گا۔ صلوات محمد امام ہمارا، یہ معرفت، یہ ہے معرفت۔ امام سے مل کے جو زندگی گزارے وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ جو عزیزو تمام ہو گئے مرحلہ، عزیزو بہت 14 سال تک، کتنے 14 ایئرس ہوتے ہیں، 14 سال ہم نے کسی امام کی قید اتنی نہیں دیکھی، اور آپ نے بھی کہیں نہیں سنا ہوگا کہ اتنی قید کسی امام کی ہو۔ اہل حرم کی قید کتنی ہے؟ 1 سال۔ کتنی قید ہے؟ 1 سال ہے نا، 2 سال 4 سال 5 سال نہیں ہے نا، 1 سال قید۔ چوتھے امام کی 1 سال قید۔ سب سے زیادہ مظلومیت میں ہمارے اور آپ کے ساتویں امام کی مظلومیت میں سب سے زیادہ 14 سال تک۔ اللہ آپ سمجھ، 14 سال بہت ہوتے ہیں۔ مجھے مرزا نبیل صاحب یاد آتے، ان کا ابھی 14 ستارے پڑھ رہے تھے، اس پہ شعر آیا مصائب سے بڑا، اگر محسوس کریں تو وہ ایک شعر ہی کافی ہے۔ ساتویں امام علیہ السلام کی مظلومانہ زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرزا کبیر علی اللہ مقامہ جو بہت بڑے شاعر تھے، وہ کہتے ہیں اللہ مولا پا انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی۔ اللہ یہ ایسا امام ہے اللہ کے عطا کہ جوانی بھی آپ کی قید میں گزر گئی، آپ کی ضعیفی بھی قید میں گزر گئی، اور دوسرا انوکھا پن آپ کی مظلومیت کا یہ ہے اللہ کے عطا کہ کسی بھی امام کی ایسی مظلومیت نہیں دیکھی گئی کہ قید خانے ہی میں شہادت واقع ہوئی۔ ہارون رشید ملعون نے اپنے چاہنے والے کے ذریعے سے زہر کے ذریعے مولا کو شہید کرایا۔ تو بعض روایتوں میں انگور بھی دیے ہیں اور بعض کھانے کے ذریعے زہر میں بھیجا ہے قید خانے میں، اور وہ اس زہر کے ذریعے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ شہادت کے بعد قید خانے سے جب آپ کا جنازہ قید خانے سے باہر لایا گیا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا۔ میں کہوں گا چوتھے امام، ارے آپ قابل عزت مبارکباد ہے، ارے آپ تو صرف کربلا سے شام تک قید ہو کے گئے تھے، اس کے بعد آپ آزاد تو ہو گئے۔ ارے یہاں مظلومیت کی میراث دیکھیے کہ یہاں جوانی میں بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق خاردار، شہادت کے بعد بھی روایت بتاتی ہتھیار بلایا گیا، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، بیڑیاں، قبر کا لنگر کاٹا گیا،
اور روایت میں ملتا ہے کہ بہت قسم کرسی کا عالم تھا. ایک شخص پڑھا اور اس نے مولا کو تجہیز کی, تفہیم بھی, سب کچھ کیا. آخری مرحلہ جب نماز جنازہ کا آیا تو مدینے سے باعجاز امامت امام رضا علیہ السلام غریب تشریف لائے. باپ کی نماز جنازہ پڑھائی. اب میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں. 14 سال کی قید کے بعد کم سے کم آپ کو یہ موقع تو ملا کہ آپ نے اپنے باپ کی نماز جنازہ تو پڑھائی. باپ اپنے تئیں خوش نصیب کہ بیٹے نے میری نماز جنازہ پڑھائی. بیٹا آپ نے تئیں خوش نصیب کہ میں نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی. ارے کوئی کربلا میں سید سجاد سے پوچھے کہ جب 11 محرم کو چلے ہیں تو عجیب کیفیت چہرے کی تھی, رنگ اڑتا تھا, رنگ آتا تھا. زینب نے دیکھا, پوچھا بیٹا سجاد یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ بس ایک ہی جملہ تھا, وہ بھی اپنا دیکھنی نہیں ہے. دشمنوں نے اپنے کچھ دائرے جن کو نفل کر دیا, مگر ہائے مظلومیت میرے بابا کا لاشا تبتی زمین کربلا پر پڑا ہے. الغرض آخری فطران باب ادا روایت بتاتی ہے کہ بغداد کے پل پر لاشا تھا. مولا کو ایک بندے مومن نے بہت قیمتی کفن دیا. نماز جنازہ ہوئی, سپرد خاک کیا گیا. اسی وقت مولا امام رضا غریب مدینے تشریف لے گئے. ابھی تک مدینے میں شہادت موسیٰ کاظم کی کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی, لیکن جیسے امام رضا غریب بیت الشرف میں پہنچے بیویوں میں بحران برپا ہوا. مگر میں چشم تصور میں اتنا کہوں گا کہ آئے بیویوں, ارے آپ قابل مبارک باد ہے. امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد کم سے کم آپ کا پردہ تو سلامت ہے. ارے مظلومیت کی معراج دیکھنا ہے تو کربلا میں آئیے. عباس فرات پر شہید ہوئے, حسین نقطر میں شہید ہوئے. زینب کے ہاتھوں میں رسن ہے, خیمے جل چکے ہیں. سجاد قافلے کی ساربان, قافلہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام سے بیان, رضم بقضائه و تسلیما لامره.